طریقہ ہدایت کا دیا، بس وہی ہدایت کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ہدایت تلاش کرے گا تو گمراہی کے راستے پر پہنچ جائے گا، نہیں چلے گی یہ بات صحیح دین، ایک دین، اور ایک اتحاد پسندی تشدد کی شکل میں بھی بہت سے لوگ ادھر چلے گئے، یہ صحیح ہے۔ اور دوسری طرف جو کہیں حدیث کا انکار ہے، کہیں سلف کے عقیدوں کا انکار ہے، سلف کے راستے کا انکار ہے، یاد رکھیے اس دور کے فتنے ہیں، اس سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ آپ طے کر کے جائیے کہ ہمیں حضرات صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا، اس پر رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا، آپ آگے بڑھیں گے۔ اور آخری بات میں پھر یہ کہہ کے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ خطرے میں ہیں، اس وقت قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ چاہے جو سبل کوڈ کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنے قانون بنانے والے بناتے رہیں، ہم جو بھی قانونی لڑائی ہے وہ لڑیں گے، ہمارا حق ہے، قانون ہمیں حق دیتا ہے، ہم سے کمیشن کا کہ بھائی آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم نے کوشش کی اور آپ نے اس کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ وقت گیا نہیں، آپ کلک کریں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے ممکن ہے، یہاں کی 50 بلکہ سینکڑوں قومیں جن کے اپنے اپنے طریقے اپنے گھر کے ہیں، ان کی آزادی پر اپنا ڈالا جائے گا، تو یہ ملک یہ گلدستہ ہے، یہ کہاں سے گلدستہ باقی رہے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں، ایک طرف سے آج قانونی لڑائی جھگڑا لڑیے، سب سے بڑھ کر یاد رکھیے اگر اپنے گھر میں ہم نے دین کو باقی نہ رکھا، اپنے نظام کو ہم نے باقی نہ رکھا، اپنے گھروں میں شادی بیاہ کے طریقوں میں، طلاق کے طریقوں میں، وراثت کے طریقوں میں، تو آپ یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کے دین کو بچا نہیں سکتی، اس دین کا بچانا آپ کے ہاتھ میں۔ بڑی بات ہے کہ ہمیں مولانا مجاہد اسلام صاحب انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، اگر کوئی راستہ ہے اس راستے پر لوگ چلتے رہیں گے تو راستہ باقی رہے گا، آپ جب 20 سال اس راستے پر نہ چلیے وہ راستہ ایسا قائم ہوگا کہ لوگ گھر بنا لیں گے۔ اللہ نے آپ کو راستہ دیا ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو یہ راستہ آپ کے لیے محفوظ رہے گا، اور اگر آپ نے خدا نہ خاصہ اس راستے کو چھوڑا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور دنیا کی قومیں ہیں جو اس راستے کو اختیار کریں گی، اللہ ان کے لیے راستے کھولے گا، لیکن اللہ ہمارے لیے بھی راستے خدا نہ خاصہ بند نہ کرے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں۔ ہمیں اپنے دل پر محنت کر کے، اپنے دماغ کو مطمئن کر کے، اپنے گھر والوں کو ایمان پر لانا ہے، اپنی بچیوں کو ایمان پر جمانا ہے، جو اس وقت خطرے میں ہے۔ آسانی سے آپ کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، جاب پر بھیجتے ہیں، سب پیسوں کی خاطر تو آپ ان کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کی حیا کا سودا کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیں گے جب وہ کل قیامت میں فریاد کریں گے، اے اللہ یہی میرے ماں باپ تھے جنہوں نے جہنم کے راستے پر ہم کو ڈالا، اے اللہ کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل انتظار، ان کے لیے بھی دوہرا عذاب، تیرے لیے بھی دوہرا۔ اللہ دن سے ہماری آپ کی حفاظت، آپ طے کر کے جائیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے محلوں میں کیا ہو رہا ہے آپ آنکھ کھول کر دیکھیے، یہ غفلت کی زندگی ہمیں کہیں آخری حد تک نہ پہنچا دے۔ اگر یہ بیداری پیدا نہ ہوئی، ایمان کی حمیت پیدا نہ ہوئی، تو یہ سب سے بڑھ کر ہمارے خطرہ ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، خطرہ نہ حکومت سے ہے، خطرہ نہ کسی قانون سے ہے، خطرہ ہماری زندگی سے ہے۔ آپ زندگی کو درست کیجیے، ایمانی زندگی پیدا کیجیے اور طے کر کے جائیے، انشاءاللہ ایمان پر جینا ہے، ایمان پر مرنا۔ اور کون سا ایمان؟ ایمان ہمیں صحابہ نے دیا، جو طریقہ ہمیں صحابہ نے دیا، جو عقائد ہم سے صحابہ ہمیں صحابہ سے معلوم، صحابہ کی عظمت اور پھر اہل بیت کی محبت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ اور کیجیے، ایک طرف فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ کا لحاظ رکھو، ہمارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، تقریباً صحیح بات، میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ یہ دونوں باتیں بالکل ایک اس کے پر ایک اس کے، یہ اہل سنت کا عقیدہ بیچ کا ہے، اسی پر ہمیں رہنا ہے، جو صحابہ نے ہمیں راستہ دیا وہی اصل ہے، اور اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آج کے ان خطرات کے دور میں جب کہ سب خطرے میں پڑ رہے ہیں، اگر ہم نے طے کر لیا کہ اپنے گھروں میں ہم ایمان کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے، جان رہے یا جائے، اور اپنے آس پاس بھی ہم جانا لے کر، اور ضرورت ہوگی تو ہم ایسے ادارے قائم کریں گے، ایسے سینٹر قائم کریں گے جہاں پر بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ معلمات ماشاءاللہ خوب ہے، گھر کا پہلے ہیں، ان کو آپ لگائیے تاکہ ان کا دین کی اہمیت پیدا ہو، ایمان کے تقاضے سمجھ میں آئے،
آج معلوم